علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ المجادلہ کی ابتدائی 2 آیتیں ہیں جس کی تلاوت ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اس سورت کا نام، زمان نزول، پس منظر، موضوع جو ہے مختصراً گفتگو ہماری ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ اس سورت کی تفسیر کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے سن لی، یعنی یہاں سننے سے مراد محض سن لینا نہیں ہے بلکہ فریاد رسی کرنا ہے۔ جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں اللہ نے دعا سن لی، اور اس سے مراد دعا قبول کر لینا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے سن لی، کس کی سن لی؟ اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ یعنی اب یہاں پر اس صورت کی ان آیت کی تفسیر میں یوں ہے، عام طور پر مترجمین نے اس مقام پر مجادلہ کر رہی تھی، فریاد کر رہی تھی اور اللہ سن رہا تھا ترجمہ کیا ہے، جس سے پڑھنے والے کا ذہن یہ مفہوم اخذ کرتا ہے کہ وہ خاتون اپنی شکایت سنا کر چلی گئی ہوں گی اور بعد میں کسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کی بات ہم نے سن لی جو تم سے تکرار اور ہم سے فریاد کر رہی تھی، اور ہم اس وقت، یعنی اللہ اس وقت تم دونوں کی بات سن رہا تھا۔ لیکن اس واقعے کے متعلق جو روایات احادیث میں آئی ہیں ان میں سے اکثر میں یہ بتایا گیا کہ جس وقت وہ خاتون اپنے شوہر کے زہار کا قصہ سنا کر بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہی تھی کہ اگر ہم دونوں کی جدائی ہو گئی تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گی اور میرے بچے تباہ ہو جائیں گے، عین اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس بنا پر مفسر نے اس کو ترجیح دی ہے کہ ترجمہ حال کے صیغوں میں کیا جائے۔ اب یہ خاتون جن کے معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے قبیلہ خزرج کی خولہ بن ثعلبہ تھی۔ یعنی دیکھیے اس خاتون کے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کا نزول کیا، یعنی کتنی اہمیت ہے، یعنی خاتون کا مرتبہ کتنا اہم ہو گیا ہے۔ اور ان کے شوہر اوس بن صامت انصاری، قبیلہ اوس کے سردار حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی تھے۔ ان کے زہار کا قصہ آگے چل کر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم نقل کریں گے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان صحابیہ کی فریاد کا بارگاہ الہی میں مسموع ہونا اور فوراً ہی وہاں سے ان کی فریاد رسی کے لیے فرمان مبارک نازل ہو جانا ایک ایسا واقعہ تھا جس کی وجہ سے صحابہ اکرام میں ان کو ایک خاص قدر اور منزلت حاصل ہو گئی تھی۔ ابن ابی حاتم اور بیہقی نے یہ روایت نقل کی ہے۔ ایک مرتبہ
حضرت عمر رضی اللہ کچھ اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت ملی اور اس نے ان کو روکا۔ آپ فوراً رک گئے، سر جھکا کر دیر تک اس کی بات سنتے رہے، اور جب تک اس نے بات ختم نہ کر لی آپ کھڑے رہے۔ امیر المومنین جو ہے عمر رضی اللہ کھڑے رہے۔ ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا، امیر المومنین آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر روکے رکھا۔ فرمایا، جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ تو یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت 7 آسمانوں پر سنی گئی، یعنی اللہ کے ہاں اس کی شکایت جو ہے سنی گئی۔ خدا کی قسم اگر یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا۔ یعنی عمر رضی اللہ کے سامنے اس کی کتنی اہمیت تھی اس خاتون کی، چونکہ اس کی بات کس نے سنی؟ اللہ نے سنی، اور سن کر اللہ نے وحی بھیجی، اتنی اہمیت تھی اس کی۔ تو بس نمازوں کے اوقات پر اس سے معذرت کر دیتا۔ ابن عبدالبر نے استیعاب میں قتادہ کی روایت نقل کی ہے کہ یہ خاتون راستے میں حضرت عمر رضی اللہ کو ملی تو آپ نے ان کو سلام کیا۔ یہ سلام کا جواب دینے کے بعد کہنے لگی، اوہ اے عمر، ایک وقت تھا جب میں نے تم کو بازار اوکاز میں دیکھا تھا، اس وقت تم عمیر کہلاتے تھے، لاٹھی ہاتھ میں لیے بکریاں چراتے پھرتے تھے۔ پھر کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ تم عمر رضی اللہ کہلانے لگے۔ پھر ایک وقت آیا کہ تم امیر المومنین کہے جانے لگے۔ ذرا رعیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اس کے لیے دور کا آدمی بھی قریبی رشتہ دار کی طرح ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک صحابیہ عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ سے ڈرنے کی تاکید کریں۔ وہ عمر رضی اللہ جن سے شیطان بھاگتا ہے، وہ عمر رضی اللہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یعنی ان کا اتنا مقام، اور ان کو یہ خاتون صحابیہ جو ہے نصیحت کر رہی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور دور کا آدمی بھی قریبی رشتہ دار کا ہوتے ہیں کہتی ہیں، اور جو موت سے ڈرتا ہے اس کے حق میں اندیشہ ہے کہ وہ اسی چیز کو کھو دے گا جسے بچانا چاہتا ہے۔ اس پر جارد عبدی جو حضرت عمر رضی اللہ کے ساتھ تھے بولے، اے عورت، تو نے امیر المومنین رضی اللہ کے ساتھ بہت زبان درازی کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا، انہیں کہنے دو، جانتے بھی ہو یہ کون ہیں؟ ان کی بات تو 7 آسمانوں کے اوپر سنی گئی تھی، تو عمر رضی اللہ کو تو بدرجہ اولا سننی چاہیے۔ امام بخاری نے بھی اس اپنی تاریخ میں اختصار کے ساتھ اسے ملتا جلتا قصہ نقل کیا، یعنی جب وہاں اس کی بات سننی گئی ہے تو عمر رضی اللہ کو جو ہے بدرجہ اولا اس کی بات سننی چاہیے۔ یہ ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ اللہ کسی سے جو ہے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، اللہ ہر کچھ سن سکتا ہے، اور وہ ساتھ ساتھ دیکھنے والا بھی، تمام چیزوں کو بیک وقت جو ہے اللہ، اسی لیے تو اللہ ہے، اس کا مقابلہ، اس کا کمپیریشن جو ہے دنیا کے انسانوں، وزیروں، بادشاہوں ان سے نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، پیدا، اور جو ہے حقیقی وارث ہے۔ تمام دنیا جب تہس نہس ہو جائے گی تو اصل مالک وہ رہے گا۔ تو وہ ایسا اللہ جو سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، عرب میں زہار کرتے ہیں، کیا ہے یہ؟ بسا اوقات یہ صورت پیش آتی تھی کہ شوہر اور بیوی میں جب لڑائی ہوتی تو شوہر غصے میں آ کر کہتا، انتی علیہ کظہری امی،
اس کے لغوی معنی تو یہ ہیں کہ تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، لیکن اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ تجھ سے مباشرت کرنا میرے لیے ایسا ہے جیسے میں اپنی ماں سے مباشرت کروں۔ یہ ان معنوں میں آتا ہے۔ اس زمانے میں بھی بہت سے نادان لوگ بیوی سے لڑ کر اس کو ماں، بہن، بیٹی سے تشبیہ دے بیٹھتے تھے، جس کا صاف صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی گویا اب اسے بیوی نہیں بلکہ ان عورتوں کی طرح سمجھتا ہے جو اس کے لیے حرام ہے۔ اسی فعل کا نام جو ہے زہار ہے، جس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ زہر عربی زبان میں استعارے کے طور پر سواری کے لیے بولا جاتا ہے۔ مثلاً سواری کے جانور کو زہر کہتے ہیں کیونکہ اس کی پیٹھ پر آدمی سوار ہوتا ہے۔ چونکہ وہ لوگ بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے کہتے تھے کہ تجھے زہر بنانا میرے اوپر ایسا حرام ہے جیسے اپنی ماں کو زہر بنانا، اس لیے کلمات زبان سے نکالنا ان کی اصطلاح میں زہار کہلاتا تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں اہل عرب کے ہاں یہ طلاق بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید قطع تعلق کا اعلان سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک اس کے معنی یہ تھے کہ شوہر اپنی بیوی سے نہ صرف ازدواجی رشتہ توڑ رہا ہے بلکہ اسے ماں کی طرح اپنے اوپر حرام قرار دے رہا ہے۔ اسی بنا پر اہل عرب کے نزدیک طلاق کے بعد تو رجوع کی گنجائش ہو سکتی تھی، مگر زہار کے بعد رجوع کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا تھا۔ یہ وہ حالت تھی، یہ وہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا جو صحابیہ خاتون اپنے شوہر سے لڑ رہی تھی، تکرار کر رہی تھی۔ تو یہ تھی وہ بات، وہ بہت سے اللہ کے رسول سے تکرار کر رہی تھی۔ پھر آگے تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کلیریفیکیشن دے رہا ہے، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے، جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یعنی یہ زہار کے متعلق اللہ تعالیٰ کا پہلا فیصلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص منہ پھوڑ کر بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دیتا ہے تو اس کے ایسا کہنے سے بیوی ماں نہیں ہو سکتی۔ جب بیوی ایسا بول دینے سے بیوی ماں نہیں بن جائے گی، نہ اس کو وہ حرمت حاصل ہو سکتی جو ماں کو حاصل ہے۔ ماں کا ماں ہونا تو ایک حقیقی امر واقعہ ہے کیونکہ اس نے آدمی کو جنا ہے، اسی بنا پر اسے ابدی حرمت حاصل ہے۔ اب آخر وہ عورت جس نے اس کو نہیں جنا محض منہ سے کہہ دینے پر اس کی ماں کیسے ہو جائے گی، اور اس کے بارے میں عقل، اخلاق، قانون، کسی چیز کے اعتبار سے بھی وہ حرمت کیسے ثابت ہوگی جو اس امر واقعے کی بنا پر جننے والی ماں کے لیے۔ اس طرح یہ بات ارشاد فرما کر اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے اس قانون کو منسوخ کر دیا جس کی روح سے زہار کرنے والے شوہر سے اس کی بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا تھا اور وہ اس کے لیے ماں کی طرح قطعی حرام سمجھ لی جاتی تھی۔ دیکھو کیسے کیسے کسٹمز اور ٹریڈیشنز تھے اس دور کے اندر، کیسی جاہلیت تھی۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی اذن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسے توڑ دیا، اس کو ختم کر دیا۔ پھر آگے یہ لوگ دراصل وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ یعنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دینا اول تو ایک نہایت ہی بیہودہ اور شرمناک بات ہے جس کا تصور بھی کسی شریف آدمی کو نہ کرنا چاہیے، کجا کہ وہ اسے زبان سے نکالے۔ دوسرے یہ جھوٹ بھی ہے کیونکہ ایسی بات کہنے والا اگر یہ خبر دے رہا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے اب ماں ہو گئی ہے تو جھوٹی خبر دے رہا ہے۔ کتنا اہم پوائنٹ ہے۔ اور اگر وہ اپنا یہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ آج سے اس نے اپنی بیوی کو ماں کی سی حرمت بخش دی ہے تو بھی اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے یہ اختیارات نہیں دیے ہیں کہ جب تک چاہے ایک عورت کو بیوی کے حکم میں رکھے اور جب چاہے اسے ماں کے حکم میں کر دیں۔ شارع وہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔
ہاں راستہ بتانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جننے والی ماں کے ساتھ مادری کے حکم میں دادی، نانی، ساس، دودھ پلانے والی عورت اور ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کیا۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس حکم میں اپنی طرف سے کسی اور عورت کو جو ہے داخل کر دے، کجا کہ اس عورت کو جو اس کی بیوی رہ چکی ہے۔ اس ارشاد سے یہ دوسرا قانونی حکم نکلا کہ زہار کرنا ایک بڑا گناہ اور حرام فعل ہے جس کا مرتکب سزا کا مستحق ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غفور، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ حرکت تو ایسی ہے کہ اس پر آدمی کو بہت ہی سخت سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے اول تو زہار کے معاملے میں جاہلیت کے قانون کو منسوخ کر کے تمہاری زندگی کو تباہی سے بچا لیا۔ دوسرے اس فعل کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے وہ سزا تجویز کی جو اس جرم کی ہلکی سے ہلکی سزا ہو سکتی تھی، اور سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ سزا کسی ضرب یا قید کی شکل میں نہیں، بلکہ چند ایسی عبادات اور نیکیوں کی شکل میں تجویز کی جو تمہارے نفس کی اصلاح کرنے والی اور تمہارے معاشرے میں بھلائی پھیلانے والی ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام میں بعض جرائم اور گناہوں پر جو عبادات بطور کفارہ مقرر کی گئی وہ نہ محض سزا ہیں کہ عبادت کی روح سے خالی ہو، اور نہ محض عبادت ہے کہ سزا کی اذیت کا کوئی پہلو ان میں نہ ہو، بلکہ ان میں یہ دونوں پہلو جمع کر دیے گئے ہیں تاکہ آدمی کو اذیت بھی ہو اور ساتھ ساتھ وہ ایک نیکی اور عبادت کر کے اپنے گناہ کی تلافی بھی کر دے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔